ولادت سے 1 سال پہلے کی بات ہوئی. اب آئیے ولادت سے 5000 سال پہلے. گھبرا کے نہیں گئے. اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا. ٹھیک، بہت سے امتحانات. بیٹے کو ذبح کرنے کا امتحان، آگ کا امتحان، بہت سے امتحان. قرآن کہہ رہا ہے اس ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات. جو ترجمہ میں صرف دلیل سے گزروں گا. میرے نبی 5000 سال پہلے کی بات، تقریباً جناب رسالت مآب سے 4 سے 5000 سال کے درمیان آئے تھے جناب ابراہیم. جناب ابراہیم کے بیٹوں کی نسل سے، جناب اسماعیل کی نسل سے جناب رسالت مآب. گیپ کتنا ہے؟ جتنے نبیوں کے نام سنتے ہیں آپ عام طور سے، یہ سب جناب ابراہیم کے بعد رسول اللہ سے پہلے. 500 سال پہلے جناب عیسیٰ ہیں. 2500 سال تقریباً پہلے جناب موسیٰ. سمجھ آیا؟ اس سے بھی پہلے یہ جناب اسحاق ہیں، جناب یعقوب ہیں، جناب یوسف ہیں، جناب یونس ہیں. ان سب سے پہلے جناب ابراہیم ہے. پیریڈ گیپ سمجھ میں آ گیا. تقریباً 4000 پلس 5000 کے قریب 5000 سال پہلے جناب ابراہیم ہے. اللہ امتحان لے رہا ہے جناب ابراہیم کا، اور آیت اس طرح اس کہانی، اس واقعے کو سنا رہی ہے، قصے کو سنا رہی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، میرے مصطفیٰ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا. بھائی کتنا کلیئر بات کر رہا ہوں. میرے نبی یاد کیجئے اس وقت سے 40 سال پہلے ہائی اسکول کا امتحان دیا. اب اپنا دور ڈھونڈ لیجئے بھائی ہے کہ نہیں کوئی ایسا. 30-40 سال پہلے ہائی اسکول کا امتحان دیا. میں نے دیکھا بزرگوں کو بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے. ہمیں تمہیں یاد ہے جب ہم لوگ ہائی اسکول کا امتحان دینے گئے تھے تو ایک گاؤں میں جا کے دوپہر کا کھانا کھایا تھا. تو دوسرا کہتا ہاں کہیں کھایا تو تھا، کچھ یاد نہیں آ رہا. وہ بیچارہ اتنے خلوص سے یاد کرا رہا. ہمیں یاد نہیں ہے وہ موٹی موٹی روٹی اور گاؤں میں جا کے امتحان دینے گئے تھے. کھایا تو تھا، ہاں کچھ یاد آ رہا ہے. موٹے 40 سال ہو گیا، اتنا کسے یاد رہتا. ہمیں بھائی صاحب اب تو بچوں کا یہ حال ہے کہ 2 مہینہ پہلے کی بات یاد نہیں رہتا. وہ تو 40 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں اللہ 5000 سال پہلے کی بات کر رہا. ہائے ہائے، بہت قیمتی جملہ ہے. 5000 سال پہلے کی بات. اور قرآن کا لہجہ کیا ہے؟ اس کا لہجہ یہ کئی جگہ پر قرآن میں آیا ہے. میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا اور انہوں نے اس امتحان کو پورا کر دیا. میرے نبی یاد کیجئے تب ہم نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ امامت میری ذریت کو دینا. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں توجہ ہے، مکالمہ ہو رہا ہے اللہ اور ابراہیم میں، اور بتا رہے ہیں کسی نبی کو کہ پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ منصب ظالموں کو ملنے والا نہیں ہے، پالنے والے مصطفیٰ تو آئے ہیں. 17 ربیع الاول عام الفیل کو 5000 سال کی بات کر رہا ہے. میرے نبی یاد کیجئے، یاد اسے ہوتا ہے جو منظر پر موجود ہو. توجہ ہے، یاد اسے ہوتا ہے جو منظر پر موجود ہو. میں رسول کا قدرت آواز دے گی ان اندھے امتیوں کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ تمہارے جیسا نہیں ہے.
1 سال پہلے عام الفیل، 5000 پہلے، 5000 سال پہلے واقعہ ابراہیم، اب 25,000 سال پہلے لے چلو. صلوات پڑھیے پھر. تقریباً 25,000 سال پہلے جناب آدم کی ولادت مانی جاتی ہے میکسیمم. جناب آدم زمین پہ کب آئے؟ تقریباً 25,000 سال پہلے. اس لیے کہ آپ کے پاس تاریخ 10,000 سال کے اندر کی ہے جو اینشنٹ ہسٹری میں ہے. یہ تھا اس کے بعد یہ ہوگا شروع ہو جاتا ہے. یہ اندازہ ہے 25,000 سال پہلے میکسیمم. زیادہ تر لوگوں نے 20,000 بھی لکھا ہے، کچھ لوگوں نے 25,000 لکھا ہے، تو میں میکسیمم لے کے چل رہا ہوں. 25,000 سال پہلے جناب آدم زمین پر آئے. پیریڈ اور بڑھا دوں، 25,000 سال پہلے تو آدم زمین پر آئے، اور اس سے پہلے جنت پہ جانے کتنے سال رہے؟ اب یہاں کے قرآن بھی ساتھ دے گا. جنت میں جانے کتنے برس رہے؟ 25,000 پلس وہ ہوا. جنت سے پہلے جناب آدم کا پتلا ہزاروں سال پڑا رہا. 25,000 سمتھنگ پلس سمتھنگ توجہ ہے. اب یہ تو 30,000 سال پہلے کی بات ہو گئی. قرآن ہی کہہ رہا ہے بھائی اللہ نے زمین پر پہلے قوم نشناس کو پیدا کیا تھا. جناتوں کی ایک طرح کی قوم تھی. اسی نشناس میں سے ایک کو اللہ نے ابلیس بنا دیا. خود نہیں بنا دیا، وہ ابلیس بن گیا. اسی میں سے ایک تھا جو بڑا نیک تھا. پوری قوم میں کہیں مجھے بچوں کے لیے ٹھہرنا ہوتا ہے. بزرگ تو ساتھ بڑھ جاتے ہیں، مجلسی لوگ ہیں جانتے ہیں، مگر بچوں کو لے کے چلنا ہوتا تاکہ کوئی مطلب مینٹل گیپ نہ پیدا ہونے پائے. یہ تھا پھر یہ ہو گیا، بیچ میں کیا ہوتا، اس لیے کلیئر کرنا ہوتا. تو زمین پر جناب آدم سے پہلے پوری آبادی تھی نسناس کی، جنہوں نے بے انتہا برائی کی. بڑا قیمتی جملہ سر کروں، مگر اس پوری قوم میں ایک ہی تھا جو بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا. اتنا عبادت گزار تھا کہ اس نے زمین کا 1/4 انچ کا حصہ بھی اپنے سجدے کے بغیر نہیں چھوڑا تھا. اس کا مطلب زیدی فارم میں بھی ابلیس نے سجدہ کیا تھا. اب اس سے زیادہ کیا بتا سکتا ہوں بھائی. میں پٹواری نہیں ہوں سجدوں کا، مگر اس نے زمین کا کوئی حصہ سجدوں کے بغیر چھوڑا نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے اسے اٹھا لیا آسمانوں پر اور پوری قوم کو تباہ کر دیا. سوچے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ پوری قوم تباہ ہو گئی، مگر اللہ نے اس ابلیس کو اٹھا لیا. بڑی عجیب منزل پر گفتگو خدا قسم آج جا رہی ہے. اٹھا لیا کہاں؟ آسمانوں میں. اور وہ اب رہنے کہاں لگا؟ کہاں رہتا تھا؟ قوم نسناس میں. مگر نسناس کی فرق اب فرشتوں میں رہنے لگا، اور فرشتوں کا استاد بن کے بڑا اعلیٰ مقام پا گیا. مگر جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو تو مغرور ہو گیا. بے توجہ ہے، جب کہا آدم کو سجدہ کرو تو مغرور ہو گیا. ابا واستکبرا، اس نے قرآن کہہ رہا ہے اس نے انکار کیا اور مغرور ہو گیا. توجہ ہے، اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے. معلوم ہوا جب انسان افتخار پاتا ہے تو مغرور ہو جاتا ہے، اور جو مغرور ہوتا ہے وہ ایک نہ ایک دن نکالا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مگر
نتیجے کا جملہ تو مجھے اب دینا ہے. یہاں دیکھیں آپ میرا کتنا ساتھ دیتے ہیں. ساری زندگی سجدہ گزار، انتہائی زندگی تک، کمال کی انتہا تک پہنچ گیا، فرشتوں کے درمیان با افتخار ہو گیا، مگر ایک انکار سجدہ اور ایک غرور کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا. معلوم یہ ہوا زندگی بھر کا عمل نہیں دیکھا جاتا، انتہائی حیات میں کیا کیا، انتہائی حیات میں کیا کیا. میں اسی چیز کے سپورٹ میں وہ حدیث بھی ہے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو آل محمد کی محبت پر مرے وہ شہید ہے. انتہائی زندگی کمال کی ہونی چاہیے. اسی بات کا ثبوت جناب حر نے فراہم کر دیا. تو میں گزارش کیا کر رہا تھا، بھول تو نہیں گئے کہ اللہ نے انسانوں سے پہلے کسے بنایا تھا؟ نسناس کو بنایا تھا. انسان بعد میں بنے. جناب آدم سے انسان شروع ہوا. آدم سے پہلے انسان نہیں تھا، فرشتے تھے، حوریں تھی، خلمان تھے، نسناس تھے، جنات تھے، مگر انسان شروع ہوا ہے جناب آدم سے. اب توجہ کیجئے گا، مصطفیٰ 25,000 سال سے بھی کہیں زیادہ پہلے سے سورہ رحمان ارشاد ہوتا ہے، الرحمن سامنے کیا ہے، پوری توجہ، الرحمن علم القرآن. رحمان ہے وہ ذات جس نے قرآن پڑھایا. خلق الانسان، پھر انسانوں کو پیدا کیا. علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا. تو انسان بعد میں پیدا ہوئے، اللہ نے قرآن پہلے پڑھایا. تلاش تو کرو وہ پڑھنے والے کون ہیں؟ میں جملہ پہنچا آیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ رحمان نے قرآن پڑھایا. دنیا میں کسی کو اللہ نے قرآن نہیں پڑھایا ہے. قرآن کس نے پڑھایا ہے؟ سورہ جمعہ، یعلمہم الکتاب. تو قرآن پڑھایا کائنات کو مصطفیٰ نے. اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن پڑھایا. تو مصطفیٰ کو اللہ نے پڑھایا، مصطفیٰ نے امت کو پڑھایا. ابھی تو انسان بھی پیدا نہیں ہوا. اب آئیے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. میں نے رسول کو تم سب پر گواہ بنایا. روز محشر اللہ مصطفیٰ کو حق شفاعت دے گا. یشفع عندہ الا بإذنہ. کسے اجازت حاصل ہے؟ حق شفاعت مصطفیٰ کو حاصل. ایک ہے ہمیں پڑوس ملک کے مولانا بہت بڑے علامہ قادری صاحب یوٹیوب پہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں. اچھا، جو یوٹیوب پر نظر آئے وہی بڑا عالم بھی سمجھا جاتا ہے. ایک ساری کھوج بین تو یوٹیوب کی رہ گئی ہے. یوٹیوب پر بھی بڑے بڑے درس نظر آتے ہیں. میں نے وہ درس خود اپنے کانوں سے سنا، اس لیے کوئی گواہی کی ضرورت ہی نہیں. وہ میدان آزادی کہلاتا ہے وہاں جگہ، وہاں بڑی بھیڑ میں وہ درس دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے، بڑے عالم ہیں، 10 کتاب ادھر 10 کتاب ادھر رکھتے ہیں، بیچ میں بیٹھتے ہیں
کتابوں کی محراب میں پیچھے بیٹھتے ہے نا، طاہر القادری صاحب، اور ظاہر کہ ان کا اوپن ٹاک ہے تو مجھے حوالہ دینے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ روز محشر مومن اللہ کو ایسے دیکھے گا جیسے چودھویں کا چاند، میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا۔ معلوم ہوا کہ ٹھنڈا ہی ہو گئی، اللہ میاں نہ ہو گئی۔ چودھویں کے چاند کی طرح اللہ دکھے گا مومنین کو، میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا۔ چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے بھیا، ہم نے چودھویں کا چاند تو اکثر دیکھا کیونکہ رات کی ہم لوگوں کی سفر رات کی گزرتی ہے، دن میں مجلسیں ہوتی ہیں، نہ ہمیں کبھی میٹھا دکھا نہ ٹھنڈا دکھا۔ کئی ہزار بار چودھویں کا چاند دیکھا، ان کے پڑھنے کے بعد تو اور دیکھا، بھئی اللہ ایسے ہی دکھے گا تو تھوڑا اندازہ لگ جائے، تو نہ ہمیں یہ چاند چودھویں کا میٹھا دکھا نہ ٹھنڈا دکھا۔ اور وہ رات، وہی رات 12 بجے کے بعد ہی تو چودھویں کا چاند چمکتا ہے، تو رات تو صاحب رات ہی ہوتی ہے۔ تشبیہ انہی کی یہی ہے، بڑے عالم ہے کہ اللہ کو مومنین دیکھیں گے۔ عجیب بات ہے، قرآن لے کے بیٹھے ہیں اور قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ خود اللہ نے کہا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کسی شے سے مت دینا۔ اللہ کی مثال کسی شے سے مت دینا، اور دی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ ہر شے مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، خالق مخلوق جیسا نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، خالق مخلوق جیسا نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہے اللہ دکھے گا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا، جیسے چودھویں کا چاند۔ اور اللہ کی تشبیہ کسی سے نہیں کی جاتی۔ اگر آپ نے چودھویں کے چاند سے مثال دیتی تو اللہ سورج سے کئی ہزار گنا چھوٹا ہو گیا۔ پھر پڑھے لکھے لوگ ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، اگر مثال چاند سے دیتی تو اللہ سورج سے کئی ہزار گنا چھوٹا ہو گئے۔ سائنس ثابت کر چکی ہے کہ چاند سے سورج کئی ہزار گنا بڑا ہے، تو اللہ اپنی مخلوق سے چھوٹا ہو گیا۔ تو اللہ کہاں رہا؟ خدا کی قسم، نہ اللہ سمجھ میں آئے گا نہ مصطفیٰ، جب تک علی کو نہ سمجھو گے۔ نہیں سمجھ، صلوات پڑھیں محمد والے۔ خدا کی قسم یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، بڑا دقیق، عمیق، مضبوط موضوع ہے کہ ذات مولا کائنات کے بغیر اللہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا نہ آئے گا۔ ذات مولا کائنات کو سمجھے بغیر مصطفیٰ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا نہ آئے گا۔ ذات مولا کائنات کو سمجھے بغیر امام زمانہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئیں گے نہ آئیں گے۔ ہر ایک کو سمجھنے کے لیے اللہ نے علی کو مرکز بنایا ہے، اسی لیے صرف علی کو مظہر العجائب کر دیا۔ کیا سمجھا؟ صلوات پڑھیں محمد۔ قرآن آواز دے رہا ہے بھئی چودھویں کا چاند تو نظر آئے گا نہیں، مگر کہیں نہ کہیں کوئی کلو تو ہے جسے مس کر رہے ہیں طاہر صاحب۔ قرآن کہہ رہا ہے عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ پہلی بات گزری تھی کہ سرکار کا نام و بغل بات ہوئی تھی، سرکار کا نام اللہ نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم
حدیث کتاب ختم کے بعد اللہم انی اسألوکا بحق محمد وانتل، ماشاءاللہ سبھی کو یاد ہے محمود، تو محمود کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام۔ خدا کی قسم توجہ کیجئے، کیا پیاری آیت حوالے کی۔ محمود کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام۔ اللہ نے اپنے نام سے مشتق کر کے مصطفیٰ کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ اب قرآن آواز دے رہا عصا، جب عصا کا مقام محمودہ میرے مصطفیٰ، میں روز محشر آپ کو مقام محمود پر بٹھاؤں گا۔ کہاں رہ گئے؟ اے مصطفیٰ آپ کو میں روز محشر مقام محمود پر بٹھاؤں گا۔ اللہ نظر نہیں آئے گا، وہ مصطفیٰ دکھ رہا ہوگا۔ اللہ نظر نہیں آئے گا، مقام محمود پر کون بیٹھا ہوگا؟ مصطفیٰ بیٹھا ہوگا۔ بھئی یہی تو عجیب بات ہے، دنیا میں نصیریوں نے علی کو اللہ سمجھا، یہ جیسے روز محشر مصطفیٰ کو اللہ سمجھیں گے۔ صلوات پڑھے جزاک زندہ باد زندہ باد۔ حیدری جزاک اللہ، سلامت رہیے سلامت رہیے۔ مقام محمود پہ کون ہوگا؟ مصطفیٰ، اور ساری امتوں کے گواہ، امت پر اس کا رسول گواہ اور اس رسول پر مصطفیٰ گواہ۔ جناب آدم آئیں گے سرکار کے پاس، سرکار اللہ کی بارگاہ میں میری کارکردگی کی گواہی دے دیجیے کہ میں نے امت کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ امت کا حال تو جانتے ہی، ہر نبی کی امت میں 10% لوگ مومن نکلیں گے، 90% لوگ کافر، مشرک، منافق۔ یہی حال مصطفیٰ کی بھی امت کا ہے کہ مسلمان ہو کے 73 فرقے میں ہوں گے، مسلمان ہو کے 73 فرقے میں۔ یہ حدیث بڑی مستند ہے جسے ہر فرقہ مانتا ہے، جو ہر فرقہ مانتا ہے، مستند سب مانتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ہر فرقہ ایک کو چھوڑ کے جہنم میں جائے گا۔ یہ کافر کی بات نہیں ہے، مشرک کی بات نہیں ہے، یہودی کی بات نہیں ہے، عیسائی کی بات نہیں ہے۔ توجہ ہے، ہر فرقہ، جتنے فرقے اسلامی ہیں، سب کے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا کہ ہر فرقہ جہنم میں جائے گا الا واحدہ، ایک کو چھوڑ کے، یعنی 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ توجہ ہے، ایک جنت میں جائے گا، یعنی کلمہ پڑھ کے بھی جہنم میں، نماز پڑھ کے بھی جہنم میں، روزہ رکھ کے بھی جہنم میں، حج کر کے بھی جہنم میں، تو ساری عبادت کر کے جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ ایک فرقہ وہ کیا چیز رکھتا ہے جو جنت میں جائے گا؟ بھائی نماز ہر جگہ ہے، روزہ ہر جگہ ہے، سب مانتے ہیں، کوئی میری نئی بات نہیں ہے۔ سب جگہ نماز ہے، سب جگہ روزہ ہے، سب جگہ حج ہے، سب جگہ زکوٰۃ ہے، سب جگہ امر بالمعروف ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ ایک کے علاوہ سب جہنم میں جا رہے ہیں، تو اس ایک کے بعد کوئی ایک
ایک چیز الگ ہے، جو اس ایک کے بعد کوئی ایک چیز الگ ہے کہ جو اسے ہر ایک سے الگ کھڑے کیے ہیں جو جنت میں لے جائے گی، وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ ایک چیز ہے ولایت علی بن ابی طالب۔ چیز ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اب ہر آدمی دیکھیں، میچ میں ہر ٹیم نہیں کہتی ہم جیتیں گے، ورلڈ کپ ہوتا ہے نا، T20 ہو چکے، بچوں سے بات کر رہا ہوں، شروع میں زمبابوے جیسی بھی ورلڈ کپ لینے کی بات کرتی رہتی ہے، کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ حق ہے، میں میچ دیکھتا نہیں ہوں، میں میچ خالی لوگوں سے سن لیتا ہوں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وقت نہیں ہے، ورنہ مولوی سنتا کیسے ہے، یہ بڑی اچھی ریسرچ ہے نا، اور یہ معلوم ہونا چاہیے، مگر ابھی وقت نہیں ہے۔ تو ہر ایک کہنا ہم جیتیں گے، یہی حال بیچارے الیکشن کا بھی ہے، تو خود اپنا ووٹ بھی ڈالنا بھول جاتا ہے اپنے نام کا، اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، یہ حال اس کا بھی ہے، یہی حال راست گوئی کا بھی ہے، جھوٹے سے جھوٹا آدمی اپنے کو سچا مانتا ہے۔ ایک آدمی بتاؤ دنیا میں جس نے کہا ہو کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، بھیا میری بات پہ یقین مت کیا کرو، ایک بتاؤ۔ یہاں سے وہاں تک کئی سو لوگ بیٹھے ہیں، بتائیں کسی نے سنا کسی کے بارے میں جو یہ کہتا ہو کہ بھیا ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہماری بات پہ یقین مت کیا کرو؟ کیوں؟ ہر آدمی اپنے کو سچا سمجھتا ہے، ویسے ہی ہر آدمی اپنے کو جنتی سمجھتا ہے۔ ہمیں اتنی مثال کے بعد بھی ساتھ نہیں آیا، ہر آدمی اپنے کو جنتی سمجھتا ہے، ہر فرقہ اپنے کو جنتی سمجھتا ہے۔ کھلی ہوئی حدیث ہے، وقت سمجھ رہا ہے، مجھے آگے جانا تھا، کھلی ہوئی حدیث ہے کہ 73 فرقے ہوں گے جس میں ایک ہی واحدہ، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، محنت کر کے، حج کر کے، سب زکوٰۃ دے کے بھی جہنم میں جائے گا۔ میں نے کہا کون جائے گا؟ تو وہ بھی کہتے ہیں جو لکھے ہیں ہم جائیں گے، وہ بھی کہتے ہیں ہم جائیں گے، وہ بھی کہتے ہیں ہم جائیں گے، چاہے مسلح 4 ہو، 4 میں 40 ہو، ہر ایک کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ فیصلہ کون؟ صلوات پڑھیں۔ تو ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے، ٹھیک؟ فیصلہ کون کرے گا؟ سب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے، فیصلہ کون؟ تو میں کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، توجہ ہے، میں کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی جیسے سب کہہ رہا ہے ویسے ہی آپ نے بھی کہہ دیا، تو نہ اصول کافی، نہ بحار الانوار، توجہ ہے، کسی شیعہ کتاب کی بات نہیں ہے، اہل سنت کی مسانید صحیحوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب روز محشر اللہ نماز کا، روزے کا، حج کا سارا حساب کر لے گا، میزان پر سب تل جائے گا، اور سب تلنے کے بعد ٹھیک نکل گیا، اس کے باوجود جب یہ لوگ جنت کی طرف دوڑنے لگیں گے، اللہ کی آواز آئے گی، فرشتوں قفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ قفوہم انہم مسئولون،
ہمیں ہر ایک سے بے شک واہ بے شک حیداری روز محشر شفاعت مصطفیٰ کے پاس ہر امت، یہ آخری بات، وقت تمام ہو گیا، ہر امت اپنے نبی سے کہے گی، بات یہی سے تو آ گئی کہ ہر امت کے پاس کئی فرقے ہیں۔ جناب موسیٰ کی امت کے پاس موسیٰ کے ماننے والے تو بہت تھوڑے سے ہیں جو ان کے پیچھے پیچھے چلے، بقیہ کچھ گائے کی پرستش والے نکل گئے، کچھ فرعون کی پرستش والے نکل گئے، کچھ ان دونوں سے بھی الگ نکل گئے، تو ہر امت میں فرقے، تھوڑے ہی لوگ 10% لوگ صرف نبی کے امتی خاص ہوئے، مگر جو کافر بھی ہیں اس نبی کی امت ہی مانے جائیں، جو جس عہد کے لیے بنایا گیا اس عہد کا ہر بشر اس کا امت ہی ہے، سب وہاں روز محشر اپنے نبی سے فریاد کریں گے، میری سفارش کر دیجیے، ہم نے آپ پر ایمان رکھا، آپ پر یقین رکھا، آپ کی اطاعت کی۔ نبی کہیں گے ہر امت کے ہاں تم نے ہماری اطاعت کی، پالنے والے یہ میری امت ہے، میرے معبود یہ لوگ مومن ہیں، انہوں نے ہم پر ایمان رکھا، یہ لوگ مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، ان کا فیصلہ جو چاہے گا۔ شفاعت اسی کی ہوگی جو ایمان رکھتا، اس کی نہیں ہوگی جو ایمان ہی نہیں رکھتا۔ یہ کوئی وہ ٹیڑھی بات رہی ہے، کہیں کسی کے یہاں سفارش ہم اسی کی کریں گے جو ہم پر ایمان رکھتا ہو، جو نہ ہم سے ملتا ہو، نہ جلتا ہو، نہ مانتا ہو، نہ جانتا ہو، اس کی ہم تھوڑی سفارش کریں گے، ہے نا؟ تو جو ایمان رکھتا ہے نبی کو اس کی قدرت کی آواز آئے گی، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، تم نے امتیوں کی سفارش کر دی، تم ان پر گواہ تھے، اپنا بھی تو گواہ لاؤ۔ آئے ہے بالکل آخری بات ہے، اپنا بھی تو گواہ لاؤ۔ یا اللہ میں گواہ، کہاں ڈھونڈو تمہارا کون گواہ ہے؟ تو ہر نبی سوچنے لگا، ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے رسول کی رسالت کی گواہی دی ہے، آگے دوڑے ہوئے مقام محمود پر مصطفیٰ، آئے ہے مقام محمود پر مصطفیٰ، اور لوائے حمد لیے ہوئے پشت پر مولا کائنات، لوائے حمد یعنی وہ عظیم پرچم جو روز محشر مولا کائنات کے ہاتھوں میں ہوگا، جس کے سائے میں مومنین ہوں گے، پرچم حمد، لوائے حمد، علم حمد لیے ہوئے مولا کائنات کھڑے ہوں گے، مقام محمود پر مصطفیٰ ہوں گے، امت آئے گی، یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں میری گواہی دے دیجئے، مصطفیٰ آواز دیں گے، میں مقام محمود پر مقام شفاعت میں بیٹھا ہوں، اے حمزہ جائیے نبیوں کی گواہی دیجئے، اے جعفر جائیے نبیوں کی گواہی دیجئے، نبی
اللہ سلامت رہے. مصطفیٰ اب آپ سلامت رہے. سلامت مصطفیٰ کو منانے کے واسطے ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی. ہر شخص کو پڑے گی ضرورت. بے شک بے شک بے شک. حیدری بڑا اچھا شعر پڑھ دیا. محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے ہر شخص کو پڑے گی ضرورت. اللہ کو منانے کے لیے مصطفیٰ کی گواہی, مصطفیٰ کو منانے کے لیے حسین کی گواہی. اسی لیے دعا پالنے والے معصومین نے دعا سمجھائی کہ اپنے لیے یہ دعا کرو, اپنے لیے دعا کرو کہ پالنے والے یوم ورود ہمیں حسین کی شفاعت نصیب ہے. یوم ورود, ورود کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جس دن انسان قبر میں اتارا جاتا ہے, وہ یوم ورود شروع ہو گیا. وہاں سے لے کے اور یوم حساب تک پالنے والے ہم سب کو امام حسین کی شفاعت نصیب فرمائے. پالنے والے یہ ذکر عزا اور یہ خدمت عزا کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. پالنے والے ہمارے آنسوؤں کو زہرا کے لیے خوشبودی قرار فرمائے. نعرہ سلام. بس یہی روک کہ گواہی مصطفیٰ کو چاہیے تو علی کی گواہی, علی گواہ ہوں گے. اور مصطفیٰ اور علی کو ضرورت ہے حسین کی. مصطفیٰ اور علی کو ضرورت ہے حسین کی. میرے لال پوری کربلا تیرے حوالے. حسین کربلا میں سر دینے کس اہتمام سے آئے؟ ابھی آپ سن رہے تھے مرثیہ. حسین کے پاس 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے, 13 سال کا قاسم بھی ہے, 18 سال کا علی اکبر بھی ہے, 32 سال کا عباس بھی ہے. اسلام بتا تجھے کیا چاہیے؟ حسین پوری تیاری سے آیا. خدا کی قسم ظلم سر لیتے لیتے تھک جائے گا, حسین سر دینے سے نہیں تھکے. صبح نمودار ہوئی اور یہ نونہال حسن چچا کے پاس آ گیا. چچا ہم بھی جنگ کریں گے. چچا مجھے اجازت دیجیے, چچا مجھے اجازت دیجیے. بچہ ہے نونہال سا. حسین کو صرف یہ محبت نہیں ہے کہ سگا بھتیجا ہے, یہ محبت بھی ہے کہ حسن کے بعد پالا. قاسم کو اسی طرح اپنی آغوش میں پالا ہے اور اسی طرح کھلایا ہے جس طرح علی اکبر کو پالا ہے, جس طرح عباس کو پالا ہے, جیسے بنی ہاشم کو آغوش میں لیا. بیوہ حسن کی ذمہ داری کس کی ہے؟ امام حسین کی. خاندان حسن کی ذمہ داری کس کی ہے؟ حسن کے بعد حسین کی. کہا میرے لال اصحاب گئے, انصار گئے, یہ بچہ بھی آ رہا ہے. چچا ہم بھی لڑنے چاہیے. آپ ابھی کچھ دیر بعد چچا اب مجھے بھی اجازت دیجئے. بلایا, کلیجے سے لگایا. لڑنے جانا ہے, جنگ میں جانا ہے, اور وہاں جو جا رہا ہے زندہ نہیں آ رہا ہے.
یہ بھی قاسم دیکھ رہے ہیں، کلیجے سے لگا کے پیار سے پوچھا قاسم موت کو سمجھتا ہے؟ موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ مسکرا کے کہا چچا اہلا من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کلیجے سے لگایا بوسہ دیا پیشانی کو، نہیں میرے لال میں تجھے کیسے بھیج دوں؟ قاسم جانتا ہے جب مجھے میرے بھیا کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے تو میں تجھے آئینے کی طرح کھڑا کر لیتا ہوں اور تجھ میں اپنے بھیا کا دیدار کرتا ہوں۔ قاسم یہ سوال نہ کر۔ خیمے میں گئے تو اماں نے کہہ دیا قاسم تو ابھی تک زندہ ہے۔ میرے لال بیویوں نے اپنے بچے قربان کر دیے، قاسم ایسا نہ ہو فرما شرمندہ ہو۔ چچا نے اجازت نہیں دی، ماں مطالبہ کر رہی ہے، گھبرا کے قاسم جا کے خیمے میں بیٹھ کے سر زانوؤں میں دے کے رونے لگے۔ آیا کیا بابا اگر آپ ہوتے تو قاسم کو اجازت مل جاتی، جیسے ہی باپ یاد آیا تعمیر یاد آ گئی۔ فوراً اپنے بازوؤں سے تعمیر کھولی تو اس میں 2 خط تھے، ایک قاسم کے نام، ایک حسین کے نام۔ قاسم کے نام تحریر تھا، میرے لال کربلا میں میں نہیں رہوں گا، میری طرف سے تو قربان ہو جا۔ مقام توجہ ہے عزیزو، پڑھا ایک قاسم جاتا ہے، مگر کربلا میں امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ شہید ہونے والے 4 بیٹے ہیں، اور جو بیٹا شہید نہیں ہوا جنگ میں گیا تھا مگر مجروح ہو کے زخمی ہو کے لاشوں میں چھپ گیا، اسے حسن مسنہ کہتے ہیں۔ یعنی میدان میں لڑنے والے 5 بیٹے تھے جس میں 4 شہید ہوا، مگر قاسم پڑھا جاتا ہے اس لیے کہ قاسم شبیہ حسن تھا، قاسم ہی شبیہ حسن تھا، اسی لیے اپنے اسی لال کو وصیت کی تھی تاکہ زمانہ دیکھ لے بھیا کے ساتھ حسن شریک ہے۔ وقت تمام ہو گیا تھی تو جناب قاسم ہنستے ہوئے، خدا کی قسم شہادت کے لیے اس طرح کسی کو ہنستے نہیں دیکھا گیا، ہنستے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے اپنے چچا کے پاس۔ چچا ذرا یہ دیکھ لیجئے، تحریر بھائی کی ہے، پہچانتے ہیں؟ جو خط دیکھا حسین کے نام خط لکھا تھا، بھیا کربلا میں قاسم میری طرف سے فدیہ ہے، اسے قبول کر لینا۔ کچھ نزاکتیں، میں نے کہا 4 لڑکے چاہیے مگر قاسم کے لیے کچھ نزاکتیں ہیں، اسی لیے صرف قاسم کا تابوت اٹھتا ہے۔ وہ نزاکتیں کیا ہیں؟ سب سے خطرناک جنگ مولا کائنات کی جنگ خندق تھی، جس میں عمر ابن عبد الود سے مقابلہ تھا۔ تو رسول نے جب عمر کے مقابلے میں بھیجا ہے تو مولا کائنات کے سر پر اپنے ہاتھوں سے 7 پیچوں کا امامہ بنایا تھا۔ جملہ سمجھ رہے ہو نا؟ تو رونے کے لیے بہت کافی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے 7 پیچوں کا امامہ بنایا تھا اور اپنے ہاتھوں سے مولا کائنات کے سر پر جنگ خندق میں رسول نے امامہ باندھا۔ بدر میں نہیں باندھا، احد میں نہیں باندھا، حنین میں نہیں باندھا، خیبر میں نہیں باندھا، اس لیے کہ جنگ خندق ہی میں علی کے سر پر عمر ابن عبد الود کی تلوار لگنے والی تھی۔ رسول جانتے تھے کہ اس جنگ میں علی کامیاب تو ہوں گے مگر سر کے اوپر سر بھی لگے گی،
اس لیے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھ کے بھیجا. عزاداروں 72 شہداء میں صرف قاسم وہ ہے کہ جسے حسین خیمے میں لے آئے اور اپنے ہاتھوں سے سر پہ امامہ باندھا. نہ عباس کے سر پہ باندھا، نہ علی اکبر کے سر پر باندھا، نہ محمد کے سر پر. حسین جانتے تھے یہی لاڈلا میرا پامال ہوگا. سر پہ امامہ باندھا، لائے اور گھوڑے پہ بٹھایا. بس جلدی جلدی وقت تمام ہو گیا. قاسم بڑھے. ایک بار حسین کی نگاہ رکابوں پر گئی جہاں پیر جما کے بیٹھنے والا بیٹھتا ہے. تو قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ ابھی پیر رکابوں تک بھی نہیں پہنچ رہے تھے. تڑپ کے حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا. پالنے والے تیری بارگاہ میں اب میں وہ قربانی پیش کر رہا ہوں جو گھوڑے پہ ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں سکتا. اس کے باوجود بس بہت پڑھنا تھا، نہیں پڑھ سکا. جناب قاسم میدان کربلا میں آئے. ارتق شامی کو حکم دیا عمر ابن سعد نے. ارتق نے کہا اس کے لیے میرے بچے کافی ہیں. 3 بیٹے لے کے آیا تھا. ایک ایک کر کے آتے رہے اور قتل ہوتے گئے. جب 3 بیٹے قتل ہو گئے تو ارتق شامی جو ہے وہ پاگل ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نونہال سے لڑکے نے میرے اتنے کڑیے جوانوں کو قتل کر دیا. اب میں اسے 2 ٹکڑے کر کے آتا ہوں، اس لیے مجھے تجھ سے اب اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے عمر ابن سعد. یہ کہہ کے وہ بڑھا اور ارتق شامی جب آیا ہے تو جناب قاسم نے اسے بھی فنار کر دیا. جیسے ہی ارتق مارا گیا عمر ابن سعد نے کہا ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ حسن کا لال قتل کرتا جائے گا. ارے اسے چاروں طرف سے گھیر لو. گھوڑے پہ جو نیزے باز تھے انہوں نے جناب قاسم کو گھیر لیا. نیزے باز اپنے گھوڑوں سے جناب قاسم کو گھیرے تھے اور تیر انداز اسی دائرے میں تیر پھینک رہے تھے. اب قاسم نیزوں سے بچے کہ تیروں سے بچے. لڑتے رہے یہاں تک کہ زمین پر گرے. آواز دی چچا میری مدد کرو. یا اما ہو ادرکنی، اے چچا میری مدد کرو. ادھر سے جب حسین آواز پہ دوڑے اور گھوڑے بھاگنے لگے، قاسم پامال ہونے لگے. قاسم کی لفظیں بدل گئی. یا اما، اے اما تیرا لال پامال ہو رہا ہے. اما میری مدد کو آؤ. حسین پہنچے، کلیجے سے سر کو لگایا. قاسم تو بلاتا رہا تیرا چچا تیرے پاس. اللہ لعنت اللہ وسع